کہ کمائیں اور کما کر اپنی ذات پر اور دوسروں پہ خرچ کرے، یہ صدقہ ہے۔ اور یہ پہلی قسم، مطلب کما کر اپنی ذات اور دوسروں پہ خرچ کرنا صدقہ ہے۔ اور آپ کو پتا ہے صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ تھے، کیا کہا اللہ کہ صدقہ کرو، تو کہا ہمارے پاس قدرت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو کہا پھر الگ سے کماؤ، اپنے اوپر خرچ کرو اور دوسروں پہ خرچ کرو، یہ صدقہ ہے۔ صدقے کی پہلی کہ اپنے مال سے اور جسم سے غمگین حاجت مند کی مدد کرنا، یہ دوسری قسم صدقہ۔ اپنے مال سے اور جسم سے غمگین یا حاجت مند کی مدد کرنا، پریشان حال، غمگین پریشان انسان کی مدد کرنا، کیسے؟ اپنے مال سے اور اپنے جسم سے ہیلپ کر کے، سامان اٹھا کر، سامان چڑھا کر، لفٹ دے کر، ہے نا، چیزوں میں مدد کر کے، پہچان کے ذریعے، وسیلوں کے ذریعے غمگین مددگار کی مدد کرنا، دوسرے صدقے کی قسم ہے۔ اس کے بعد تکلیف دینے سے، تیسری قسم صدقے کی اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی صدقہ ہے نا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مال دولت سب ہے، اتنے شر پسند ہوتے ہیں، لوگوں کو زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں۔ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو، پیسے نہیں بھی ہے، جسمانی مدد نہیں بھی کر سکتے، مالی مدد نہیں بھی کر سکتے، پہچان سے مدد نہیں کر سکتے، تو بھیا یہ مدد ضرور انسانیت کی کرو، یہ صدقہ تو دو کم از کم، اپنے ذات سے کسی کو اذیت نہ دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا آدمی کے بدن کے ہر جوڑ پر صدقہ ضروری ہے، یعنی ان کے مقابلے میں اس کو ہر جوڑ کے مقابلے میں صدقہ کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس میں جتنے جوڑ ہیں اتنے جوڑوں کی طرف سے دن بھر میں انسان کو صدقہ کرنا ضروری ہے، اگر ایسا کرے گا تو اس دن وہ جہنم کی آنکھ سے محفوظ رہیں گا۔ ہوتا ہے تو دو شخصوں کے درمیان عدل کرنا، یہ بھی صدقہ ہے، چوتھی صدقے قسم۔ دو لوگوں کے بیچ میں انصاف کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کی آدمی کی مدد کرنا کہ اس کو اس کے جانور پر سوار کر دینا، فزیکل ہیلپ۔ کوئی آدمی ہے جانور پر سوار نہیں ہو پا رہا، جانور کو بٹھا کے سواری کرا دینا۔ آج کے زمانے میں کوئی بوڑھا انسان گاڑی چلا رہا ہے اور گاڑی بند ہو گئی، سیلف سٹارٹ گاڑی نہیں بیچارے کی، تو کک مار کے دے دینا، وہی ہے نا صدقے کی۔ یا طریقہ آدمی کا سامان جانور پر لاد دینا، اس زمانے میں جانور تھے، آج کہوں آدمی کا سامان اس کی سواری پہ لاد دے۔ سمجھو کوئی آدمی بھاری سامان کار میں لے جا رہا ہے، اب کار دور ہے تو آپ وہاں تک پہنچا دیں، وہاں تک پہنچا دیں۔ ہماری لیکن فطرت کیا ہوگی، میں یہ صدقہ بھی نہیں کر سکتا، ہمارے بھائی کو تو مال بھی نہیں لگتا۔ اور کبھی ساتواں طریقہ صدقہ، اچھی بات بھی کرنا صدقہ ہے، آج دنیا کرنا بھی صدقہ ہے، یہ ساتواں تھا۔ آٹھواں طریقہ اسی حدیث میں آتا ہے، اور ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے، ابھی مالدار غریب دونوں نماز کو جا رہے ہیں، دونوں کو صدقہ کا اجر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے صدقہ ہے، اور تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر دہراتا ہوں ایک بار، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ ہم تو تکلیف دہ چیزوں کو راستے میں ڈالنے کے ماہر ہیں، اجر کیا وہ رکھ ہی نہیں رہا ہوں، اس کا رکھتا ہوں آپ کو۔ راستے سے تکلیف چیز ہٹانے کا کیا اجر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان راستے سے گزر رہا تھا، پچھلی قوم میں ہم سے، اس نے راستے میں ایک ٹہنی دیکھی، کانٹے دار، بہت بڑا جھاڑ نہیں تھا، ٹہنی سمجھو، اپنے ہمارے ہندوستان کے علاقے میں ببول بہت کامن ہے، جس کو کانٹے ہوتے ہیں، بہت کامن ہوتا ہے، کٹ جاتا ہے، کہیں بھی ملتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے، سمجھ لو ٹہنی جس پہ کانٹے تھے وہ ملی، اس نے اس کو اٹھا کے بازو کر دیا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ مغفرت کا معنی ہوتا ہے پچھلے گناہ صاف، معاف، اور جو الفاظ ہو سکتے ہیں وائپ آؤٹ، اریزڈ، صدقہ دینے کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، عائشہ اس کی راویہ، وہ کہتی ہے کہ ہر آدمی کے اندر 360 جوڑ ہوتے ہیں، بس جو شخص اللہ اکبر کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے راستے سے ایجاد چیز کو دور کرتا ہے، تو دیکھیں اس روایت کے اندر 4 الفاظ ہیں، مطلب اللہ کا ذکر کرنا بھی صدقہ ہے۔ کون کون سی چیزوں کو صدقہ کہا؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، اس کے بعد نبی کا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور استغفار، 5 چیزوں کا آپ نے کہا صدقہ ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، 5 چیزوں کو ایک ہی اس میں ڈال دے رہا ہوں، تو 10واں ہے اللہ کا ذکر کرنا صدقہ ہے۔ پھر آگے فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر صدقہ ہے، حالانکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دین کا بہت اٹوٹ حصہ ہے، اچھائی کا حکم لوگوں کو، مطلب خود اچھائی پہ رہنا، دوسروں کو بلانا، اور منکر خود برائی سے روکنا، دوسروں کو روکنا، یہ اٹوٹ حصہ ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی مشن کے تحت بھیجے گئے کہ توحید کی دعوت دے اور شرک سے لوگوں کو روکیں، سمجھا؟